مقصد حسین کہ امام علی مقام نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی، بیعت یزید سے انکار کیوں کیا، اس کو اپنے دماغ میں بٹھائیں۔ امام علی مقام نے بیعت یزید اس لیے نہیں کی کہ وہ حسین کے نانا کے دین کو روکنا چاہتا تھا اور حسین مصطفیٰ کے دین کو نافذ کرنا چاہتا تھا۔ یہ انکار بیعت۔ اور حسین کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ حکمران کوئی بھی ہو مگر نظام خلافت قائم ہو، اللہ کے قرآن کا نظام قائم ہو، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین نافذ ہونا چاہیے۔ اور یوں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی ذی الحج کے اندر سن 60 ہجری میں آپ مدینے سے مکے کے لیے چلے، اور راستے کے اندر آپ ایک مقام پر پہنچے، ایک آدمی کنواں کھود رہا تھا، پانی کا کنواں، طبقات کے اندر پانی نکلا کنویں میں مگر تھوڑا نکلا۔ امام علی مقام اس کے پاس رکے، اس نے عرض کی حضور کدھر کا ارادہ ہے؟ امام علی مقام نے اس بندے کو ساری بات بتائی، میں مکہ المکرمہ جانا چاہتا ہوں، وہاں سے پھر کربلا معلیٰ کا سفر ہوگا۔ اس بندے نے عرض کی میں نے پانی کا یہ کنواں کھودا ہے، اس میں پانی تھوڑا ہے، حضور دعا کر دے اللہ اس میں برکت ڈال دے، اللہ اس میں، یہ بات کو سمجھے، اللہ اس میں برکت ڈال دے۔ امام پاک نے فرمایا پانی لایا جائے، آپ نے وہ پانی تھوڑا سا نوش کیا اور کلی بھر کے اس کنویں میں ڈال دی، کلی اس کنویں میں۔ امام علی مقام نے اپنے منہ مبارک کا پانی جب کنویں میں ڈالا، اس کنویں کا پانی میٹھا بھی ہو گیا، زیادہ بھی ہو گیا، پانی زیادہ بھی ہو گیا، میٹھا بھی ہو گیا۔ یہ بات ہم بیان کرنا چاہتے ہیں، جو امام علی مقام کو کربلا میں فقط مجبور محض ثابت کرتے ہیں کہ جی پانی بند ہو گیا، امام پانی لے نہیں سکے، بھائی ایسا کچھ نہیں تھا۔ امام علی مقام اللہ کی رضا کی خاطر گئے تھے، وہ چاہتے سب کچھ ہو جاتا، مگر وہ دنیا کو ایک پیغام دینے گئے تھے کہ جب ظلم و جبر چل جائے پھر اپنی قیمتی ترین چیز بھی اسلام کے لیے قربان کر دینا۔ اس زمانے کے اندر حسین سے قیمتی انسان کوئی نہیں تھا، اگر تھا تو بتائیں مجھے۔ اس زمانے میں امام علی مقام سے قیمتی پوری روح زمین پر کوئی ہستی نہیں تھی۔ نبی کا نواسا ہے، فاطمہ کا بیٹا ہے، علی کا دلارا ہے، اور بڑے ناز اور نخروں کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پرورش کی ہے۔ حسین سے قیمتی کوئی نہیں تھا، مگر امام علی مقام نے اپنی قیمتی ترین جان دین اسلام کی سربلندی کے لیے قربان کر دی۔ اور کربلا کے اندر آپ نے جو خطبہ دیا، اس خطبہ میں سے ایک لائن یہ تھی، جب لوگوں نے آپ سے یہ بات کہی کہ آپ کربلا نہ جائیں، عراق میں نہ جائیں، کوفے نہ جائیں، کہا کیوں نہ جاؤں؟ کہا یہ لوگ آپ کو شہید کر دیں گے، بے وفا قوم ہے، وفا کوئی نہیں کریں گے، پھر جانا ان کی عادت ہے، بغاوت کرنا ان کے خون کے اندر ہے۔ امام علی مقام نے ایک بات فرمائی یاد رکھو، اگر ظلم کو وقت پر نہ روکا جائے وہ اس قدر بڑھ جائے گا پھر چاہ کے بھی نہیں روک سکو گے۔
کا ظلم کو روکو. اور امام علی مقام نے وہاں ایک بات فرمائی، فرمایا میں ظلم کو روکوں گا حتیٰ کہ حسین کو اپنی قربانی دینی پڑی دے گا. وہی آپ نے یہ جملہ فرمایا. آپ نے فرمایا کہ اگر حسین کے خون سے مصطفیٰ کا دین بچ گیا اور میں شہید ہو کے اپنے اللہ سے مل گیا، گویا کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا مالک بے نیاز، میرے پاس جو کچھ تھا میں نے تیرے دین پہ لوٹا دیا ہے. اے مالک بے نیاز، مجھ پہ شکوہ نہ کر، میری جان قیمتی تھی، میرا جان بھی تیرے دین پہ لوٹا دی ہے. حسین کا یہ مقصد کربلا میں جانے کا یہ تھے. کیا تھا؟ کہ ظالم کی حمایت ہے، ظلم کی حمایت ہے. یہ تھا مقصد. کیا ہم نے اس مقصد کو پایا؟ کیا ہم اس مقصد کے لیے نکلتے؟ ہم کیا ہے؟ ہم ذکر حسین سنتے ہیں اوپر سے، یا ذکر حسین سنا رو دھو لیے، مگر جو حسین نے کیا ہم وہ نہیں کرتے. ہم وہ، اور جس سے حسین نے روکا ہم وہ کرتے ہیں. جو امام پاک نے کیا وہ ہم نہیں کرتے، اور جس سے امام پاک نے روکا وہ ہم کرتے ہیں. امام پاک نے کیا کیا؟ امام پاک نے کائنات کو غیرت کا، حمیت کا، دین کی آبیاری کا، ناموس دین کا، عزت قرآن کا، ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا، مظلوم کی حمایت کا یہ درس دیا، عملی طور پہ کر کے دکھایا، ہم اپنے عمل سے کر کے دکھایا. یہ کوئی مشکل نہیں تھا کہ امام عالی مقام صرف اتنی بات کہتے کہ جاؤ یزید سے کہہ دو ٹھیک ہے وہ جو مرضی کرے. امام عالی مقام کو جب مل جانا تھا، مسجد نبوی میں بیٹھے تھے آرام سے، ناز و نخرے اٹھانے والے چند صحابہ بھی تھے، ان کی اولادیں بھی تھی، سب کچھ تھا. مگر وہ کون سی چیز تھی کہ امام علی مقام کو مدینہ النبی سے مکہ المکرمہ اور مکہ المکرمہ سے کربلا معلیٰ لے کے آئی. وہ ایک چیز تھی، وہ دین اسلام کی بقا تھی، دین اسلام کی غیرت تھی، دین اسلام کی حمیت تھی، قرآن پاک کی عظمت تھی، نبی علیہ السلام کے فرامین تھے جو آپ کے سامنے تھے. یہ کیا ہے امام حسین نے. کیا ہم یہ کرتے ہیں؟ ہم یہ نہیں کرتے. اور جس سے امام پاک نے منع کیا ہم وہی کرتے ہیں. ہم ظالم کی حمایت کرتے ہیں، سود خوروں کی حمایت کرتے ہیں، وہ لوگ ہم کرتے ہیں، ہر لحاظ سے کرتے ہیں. ہم طرفداری بھی کرتے ہیں، وکالت بھی کرتے ہیں، ہم پیسہ بھی لگاتے ہیں، دل و جان سے ووٹر بھی ہیں، سپورٹر بھی ہیں. پھر مانو نا کہ ہم جس سے حسین نے روکا ہم وہ کرتے ہیں، جو حسین نے کیا ہم نہیں کرتے. یہی میں کہتا ہوں ہمارے منافق ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے. ہم حسین کے سچے وفادار نہیں ہیں، ہم حسین کے سچے غلام نہیں ہیں، ہم حسین کے سچے وفادار نہیں ہیں. 10 دن زنجیریں مارنے کا نام وفائے حسینی نہیں ہے، 2 دن پانی پلانے کا نام وفائے حسینی نہیں ہے. حسین کی یاد میں کالے کپڑے پہننا یہ یاد حسینی نہیں ہے. حسین نام ہے ایک نظریے کا، حسین نام ہے ایک سوچ کا، حسین نام ہے سربلندی کا، حسین نام ہے بقائے دین کا. ایسے تو نہیں میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں جو چند وصیتیں اپنی امت کو کی، زور دے دے کے جو وصیت کی وہ یہ تھی، اے لوگو میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب اور اپنی اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں. 2 چیزیں تمہارے درمیان ہیں،
دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان سے کبھی دور نہ ہونا، ان سے کبھی روگردان نہ ہونا۔ اس لیے احباب ذی وقار، یہ جتنے بھی ہیں یہاں، محرم شریف ویسے ہی برکت والا ہے، عزت و تکریم والا ہے، یہ ایام انتہائی برکتوں والے ہیں، مگر امام عالی مقام نے قیامت تک کے لوگوں کو ایک ہی پیغام دیا، اور صرف مسلمانوں کو نہیں، پوری دنیا کے انسانوں کو پیغام یہ دیا کہ یاد رکھو، جب کبھی ظلم کا بازار گرم ہو جائے تو کچھ تو ہو جو راہ عزیمت کے ساتھ ہی نکلے۔ حسین کربلا میں عزیمت کے سفر پہ اپنا کے نکلا، رخصت کو نہیں اپنایا، اور اس مقام پر پہنچا کہ سب کچھ لٹا کے ایک ہی بات کی، اگر میرے اللہ اس حال میں تو راضی ہے، تیرا حسین اس حال میں راضی ہے، اس حال میں راضی ہے۔ اور حسینی زندگی سے سبق کیا ہے کہ جب تمہاری زندگی میں پریشانیاں تمہاری زندگی کو چاروں طرف سے مصیبتیں اور پریشانیاں گھیر لے، سارا زمانہ تمہارا دشمن ہو جائے۔ مکے کے اندر یہ بات کہی گئی امام علی مقام سے کہ آپ نہ جائیں، آپ نے فرمایا یاد رکھو ہم مومنوں کے لیے اللہ ہی کافی ہے، ہم اللہ پر بھروسہ کرنے والے، ہم متوکلین ہیں، اللہ پہ توکل کریں گے، اللہ پہ بھروسہ کر کے جائیں گے۔ اور یہی بات ہے امام علی مقام کربلا معلیٰ میں جب پہنچے تو آپ اس شان سے گئے اور اس شان سے آپ شہید ہوئے۔ یہ رونے دھونے کا کنسپٹ اہل بیت کے اندر نہیں ہے۔ یہ جتنا نظام چل رہا ہے اور کچھ لوگوں نے تو یہ بنا لیا کہ اہل بیت کی محبت اس وقت تو ہو ہی نہیں سکتی جب تک صحابہ کو گالی نہ۔ آج کے حضرات تو یہ یہاں ایک بات یاد رکھے، اپنے ذخیرہ حدیث پڑھیں، کسی مولوی سے پوچھ لیں کہ حضرت امام حسین، امام حسن، سیدہ کائنات مولا کائنات علی المرتضیٰ کی عظمت اور شان کی جتنی احادیث ہیں ان کے راوی کون ہیں؟ ان کے راوی کون ہیں؟ کسی کا راوی نکلے گا سیدنا فاروق اعظم، کسی کا راوی ابو بکر صدیق، کسی کا راوی حضرت ابو دردہ، کسی کا راوی ابو ہریرہ، کسی کا راوی طلحہ زبیر۔ عظمتیں کن کی؟ اہل بیت کی۔ بیان کون کر رہا ہے؟ امت تک پہنچا کون رہا ہے؟ نبی کے صحابہ بیان کر کے امت کو درس دے رہے ہیں کہ عظمتیں ہماری بھی بڑی ہیں، مگر مصطفیٰ کے خاندان کی وہ عظمت ہے جو مصطفیٰ نے ہم سے بیان کی۔ مولوی اگلی روایت پڑھتا ہے، اس کا راوی کیوں نہیں بیان کرتا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، اس کا راوی کون ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق۔ ابو بکر صدیق نبی کی پشت پہ سوار ہوئے، نبی نے سجدہ لمبا کیا، اس حدیث کا راوی کون ہے؟ حضرت عطا بن یسار، حضرت ابو ہریرہ۔ اس حدیث کا راوی یہ ہے، صحابی رسول ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے کندھوں پر بٹھا کے مدینے کے بازار میں گئے۔ کس نے کہا تھا، کس نے کہا تھا حسین کتنے قسمت والے ہو، تمہیں سواری ملی ہے، تاجدار کائنات کی ملی ہے۔ یہ کوئی اور نہیں تھا، جناب فاروق اعظم تھے۔ پھر کیسے کہتے ہو کہ اہل بیت میں اور صحابہ میں لڑائی تھی؟ شرم نہیں آتی؟ حیا نہیں آتا؟ شرم آنی چاہیے، حیا آنا چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے تیری زبان نہیں چلتی جب تو یہ کہتا ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ اصحاب رسول دشمن تھے اہل بیت کے، جب تو یہ کہتا ہے اصحاب تھے امام پاک کے قاتل، تجھے حیا اور شرم نہیں آتی؟ تجھے کچھ غیرت نہیں آئی اس بات پہ یہ کہتے ہوئے
کہ جب یہ حسنین کریمین آتے، دونوں جب اکٹھے ہوتے، صحابہ دونوں کو دیکھ کر آنکھوں سے روتے۔ کسی نے پوچھا تھا روتے کیوں ہو؟ کہا جب دونوں اکٹھے ہوتے ہیں ہمیں مصطفیٰ کی تصویر نظر آتے ہیں، ہمیں رسول اللہ یاد آ جاتے ہیں۔ کیونکہ امام حسن مجتبیٰ چھاتی سے لے کر سر تک نبی پاک کی تصویر تھے، اور امام حسین چھاتی سے لے کر باہوں تک مصطفیٰ کے مشابہ تھے۔ اور جب دونوں بھائیوں کو اکٹھا کھڑا کر دیتے یہ تصویر مصطفیٰ بن جاتی، اور جب صحابہ کا دل کرتا کہ رخ مصطفیٰ کو دیکھنا ہے، وہ رخ حسین کو دیکھ کے کہتے خدا کی قسم ہم نے رخ مصطفیٰ کو دیکھ لیا ہے۔ کہاں تو وہ کہتے ہم کدھر چلے گئے، کس ڈگر پہ چلے گئے؟ یاد رکھو اہل بیت اطہار اور اصحاب رسول، اللہ کا قرآن، مصطفیٰ کی اہل بیت اور اصحاب رسول لازم اور ملزوم ہے۔ ہم تو پہلے کہتے ہیں ہم تو اہل سنت و عظیم ہیں، ہم تو پہلے کہتے ہیں کہ خاندان رسول کا مقابلہ ہی کسی سے نہیں، اور ان کا تو نسبت بھی بڑی ہے۔ ہم تو اس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جس پتھر پہ نبی پاک نے ہاتھ رکھا ہو ہم تو اس پتھر کو بھی چوم کے رکھتے ہیں۔ یہ تو پھر خاندان رسول ہے، اور ہمیں یہ تانا دینا یہ ناسبی ہے، یہ دشمن ہے، یہ مبغضین ہے، یہ جناب لعین ہے۔ خدا کے لیے یاد رکھو اب سارے کام کریں مگر ایسا کوئی کام نہ کریں جو قرآن و سنت سے ٹکراتا ہو۔ ان دنوں میں آپ نیاز بانٹیں، لنگر پکائیں، اہتمام کریں، بات کو سمجھیں، ان کی بارگاہ میں نذرانے پیش کریں، مگر پیغام حسین کو نہ بھولیں، مشن حسین کو نہ بھولیں۔ وہ ایک ہی لفظ ہے کہ کبھی ظالم کی حمایت نہیں کرنی، ہمیشہ دین اسلام کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔